کہ میں لوگوں کی بات کروں گا، یہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی جان ہی چھوڑی توحید کی دعوت میں۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، ربکم تیرے بھی رب ہے۔ تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب کہتا ہے، لیکن تو رب نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرے مالک، تیرے خالق، تیرے نافع، تیرے زار، تیرے حاجت روا، تیرے مشکل کشا وہی اللہ ہیں جنہوں نے آسمان اور زمین بنائی ہے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا کہ لوگوں کو غلام بنانا یہ کیا ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے، حق کے بھی خلاف ہے، قانون کے خلاف بھی ہے، اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اب کیا تھا؟ قریبی ترین بندہ تھا نا، اس کو دعوت دی۔ اب اس کا رد عمل الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، یار تو ہم میں ہی پیدا ہوا ہے، تو نے ہمارے اندر ہی زندگی گزاری ہے، پھر تجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میرا ایک سپاہی تھا، اس کو تو نے مکہ مار کر کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ غلط رد عمل تھا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا کہ میں آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا، کہا تھا؟ کوئی نہیں کہا۔ یہ کہا تھا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، کوئی نہیں کہا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جب آپ حق بیان کریں گے نا تو لوگ آپ کی پچھلی زندگی اکھیڑ کر رکھ دیں گے، جو کیا ہے وہ بھی، جو نہیں کیا اس کا بھی الزام لوگ آپ کے اوپر لگائیں گے۔ جب لوگ آپ کی مخالفت کریں گے نا، لوگ نے آپ کی شرافت نہیں دیکھنی ہے، لوگوں نے دیکھنا ہے کہاں کہاں آپ سے لغزش ہوئی ہے، لوگوں نے دیکھنا ہے کہاں کہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے، لوگوں نے دیکھنا ہے کہاں کہاں آپ میں کمزوری تھی، یہ دیکھنا ہے لوگوں نے۔ فرعون نے بھی یہ کیا۔ پھر لوگوں نے اپنے احسانات یاد ٹوٹ کر ہمیں کہے گا ہم نے تیرے سے یہ نیکیاں کی ہیں، ہم نے تیرے سے یہ نیکیاں کی ہیں۔ اور پھر اس نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا، نہ صرف دین کا انکار کیا بلکہ مناظرہ کیا۔ کس کی طرف بلاتے ہو؟ رب العالمین کی طرف بلاتے۔ وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جس رب نے آسمان بنائی ہے، زمین بنائی ہے، وہ رب ہے۔ اب فرعون سے اس کا جواب نہیں بن پڑا، فرعون سے اس کا جواب نہیں بنا۔ قال لمن حوله لا تستمعون، موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر یار دیکھتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارا بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ہم جب دین کی دعوت دیتے ہیں نا، توحید کی پکار لگاتے ہیں، او جی دیکھو، بجائے اس کے مولوی صاحب کو کہنے جن دین کی دعوت دی ہے، او جی دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، او تکو کیا ہونے پہ انہیں کیا ہوئی کیا؟ یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے۔ فرعون نے بھی ایسا کیا۔ جو ارد گرد لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر ان کی طرف، اچھا اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ میں لوگوں کی بات کروں گا، یہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی جان ہی چھوڑی توحید کی دعوت میں۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، ربکم تیرے بھی رب ہے۔ تو اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب کہتا ہے، لیکن تو رب نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرے مالک، تیرے خالق، تیرے نافع، تیرے زار، تیرے حاجت روا، تیرے مشکل کشا وہی اللہ ہیں جنہوں نے آسمان اور زمین بنائی ہے۔ اس سے یہاں سے ایک بات اور سمجھیں، توحید کی جب بھی دعوت دینی ہے نا، اصل حقائق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اللہ نے عقلی انداز میں قرآن میں بار بار توحید کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے درختوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فلاں جو شخصیت ہے وہ ہمیں اولاد دے سکتی ہیں، تو ان شخصیت کو کوئی درخت بھی اگا کر دکھا دینا۔ فلاں شخصیت مجھے رزق دے سکتی ہے، اس شخصیت کو کہو نا کہ انگور کے ساتھ امرود کا پھل لگا دے۔ ایسا کوئی بھی نہیں کر دیا، عقلی دلیلیں۔ اللہ نے کہا نا تم کہتے ہو نا کہ اولاد دیتے ہیں،
اللہ نے کہا تم کہتے ہو کہ فلاں کام کرتے ہیں، اللہ نے کہا تم کہتے ہو کہ فلاں بات کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اور کچھ نہیں نہ آتا، دیہاتی بندے ہو، ذمہ دار بندے ہو، اپنی گائیاں اور مجھیاں دیکھ لو. نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث دما لبنا خالصا سائغا للشاربین. ان کا ساری منفی چیزیں، جانوروں کا گوبر بھی منفی، خون بھی منفی، اس کے اندر سے نچوڑ کر پاکیزہ دودھ دینے والے کون ہیں؟ اللہ. اللہ نے کہا یہ ایک ایک چیز تمہارے لیے دین کی دعوت ہے، ایک ایک چیز تمہارے لیے توحید کی دعوت ہے. جب بھی بات سمجھانی ہے نا، توحید کی اصولی بات کرنی ہے، جزیات میں نہیں پڑھنا. اصولی بات کیا کرنی ہے؟ جو اللہ درخت دے سکتے ہیں وہ اللہ اولاد بھی دے سکتے ہیں، جو اللہ درختوں کے ساتھ پھل لگانے ہیں وہ رزق بھی دے سکتے ہیں، جو اللہ درختوں سے ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں وہ ہر جگہ فائدہ دینے والے ہیں، جو اللہ ان درختوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ ہمیں بھی ٹھیک کرنے والے ہیں. یہ توحید کی دعوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ دین کی دعوت دینے کا حکم دیا، ساتھ پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا. کیا بتلایا ہمیں؟ جب آپ دین کی دعوت دیں گے اعلانیہ، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت سب سے قریبی فرعون تھا جس کے گھر پلے بڑے تھے، وہ بھی مخالفت کرے گا. یہ توحید کی دعوت نا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، یہ کانٹوں کا راستہ ہوتا ہے.